بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے من قبل کا، تجھ سے پہلے۔ سبحان اللہ، قرآن کی حفاظت کا مسئلہ کر کے آگے شیعوں کا ذکر بھی کر دیا۔ یہ بھی قرآن کی حفاظت کی دلیل ہے کہ ان حرامیوں نے کہنا تھا قرآن بدل گیا، آگے ذکر بھی شیعوں کا آ گیا۔ ہاں بھائی، یہ بعد میں تو یہ بھی اعجاز قرآن ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے شیعوں میں رسول بھیجے تھے، پہلے شیعوں میں ہم نے رسول بھیجے تھے۔ وہ شیعے بھی اسی طرح حرام پہ ڈٹے رہے، یہ شیعے بھی اسی طرح حرام پہ ڈٹے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے تجھ سے پہلی جماعتوں میں، پہلے جماعتوں میں، پہلے لوگوں کی۔ شیعہ، یہ شیعہ کی جمع ہے، شیعہ، اور شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ فرقہ، فرقہ کو کہتے ہیں، اچھائی پہ جمع ہو یا برائی پہ جمع ہو، فرقہ، شیعہ فرقہ۔ تو یاد رکھ لو، شیعہ گروہ، شیعہ فرقہ، شیعہ کہتے ہیں قرآن میں ہمارا ذکر ہے، حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں ان کو کہو کہ جہاں جہاں ہے پھر تم ہی ہو۔ تو شیعہ فرقہ ہے، اچھائی کا گروہ بھی ہوتا ہے، برائی کا بھی۔ تو کیا معنی کرو گے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، پہلی جماعتوں میں، ان میں ہم نے رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں آتا تھا ان شیعوں کے پاس کوئی رسول، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر تھے وہ شیعے ساتھ اس رسول کے مذاقیں کرتے۔ اور شیعوں سے مراد کیا ہے؟ گروہ، وہ گروہ اور جماعتیں اور وہ شیعوں کا کام ہی تھا رسولوں کے ساتھ مذاق کرنا۔ کذالک، اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم اس استہزاء اور تکذیب کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ اہل سنت اکثر مفسرین نے اس کا یہی معنی کیا کہ ہو ضمیر کا مرجع استہزاء اور تکذیب ہے، لیکن اہل تشیع نے اس پہ بڑا اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نسلکہ، کہ ہم استہزاء اور تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں یہ چیز اللہ داخل کرتا ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس کی بارہا بات ہو چکی ہے کہ اصل میں روافض کا نظریہ ہے قدریہ والا اور معتزلہ والا، اس لیے وہ اہل سنت پہ چوٹ کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں مسئلہ ہے کہ چوتھے درجے پہ مہر جباریت لگتی ہے، 3 درجے اختیاری ہیں اور چوتھا درجہ ہے ختم علی القلوب کا۔ تو یہ ان کے جدال، جھگڑا اختیاری کسبی ہے، اس پر تکذیب اور استہزاء ان کے دلوں میں داخل کر دیا جاتا ہے، جو اس جدال اور تکذیب، اپنا جدال اور مجادلے کا نتیجہ ہے، اور وہ ختم اور مہر جباریت ہے، وہ اس کا خود کاسب ہوتا ہے۔ اس پر میں نے آپ کو مثالوں سے سمجھایا تھا، گھوڑے پہ چڑھنے والی مثال دی تھی، بیمار اور حکیم کی مثال دی تھی، وہ اگر یاد ہوں تو اسی کو کافی کرو۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ دوسرا یہ کہ یہ تکذیب اور استہزاء ہم ان مجرموں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کی تقلید میں تکذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کی نسلوں میں تکذیب باقی رہتی ہے۔
لا یؤمنون، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ ایک اور معنی بھی ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو، کہ ہو ضمیر کا مرجع الذکر ہے۔ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الذکر ہے، الذکر ہے۔ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الذکر ہے۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ ہم اور خصوصاً نصیحت کا اعلیٰ فرد توحید ہے۔ اسی طرح ہم اس ذکر قرآن والا جب مسئلہ توحید والا داخل کرتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، جس طرح سوئی کے سوراخ میں دھاگا داخل کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم ان کے دلوں میں توحید ٹھوک دیتے ہیں اور قرآن کا مسئلہ ٹھوک دیتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں آتا ہے، اندر سے سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی حق ہے، توحید بھی حق ہے، لیکن ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ لا یؤمنون بہ، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ایک معنی یہ بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، بعض مفسرین نے کیا ہے۔ اور پہلا معنی تکذیب داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ دوسرے معنی پہ ہوگا اس کے باوجود ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ دوسری تفسیر پر بولو، سمجھ آئیے تو، قد خلت سنت الاولین، تحقیق گزر چکا ہے طریق پہلے لوگوں کا، پہلے لوگوں کا طریق گزر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ بھی اسی طرح تکذیب کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، اور ان پہ عذاب آئے، ان پہ بھی وہی کام ہوگا۔ بلو فتحنا علیہم بابا، بلو فتحنا یہ متعلق ہے شکوہ اور اس کا جواب ہے۔ کیا شکوہ تھا؟ او شکوہ کر رہے تھا لو ما تأتینا بالملائکہ، وہ کہتے فرشتے کیوں نہیں اتارتے، فرشتے آ جائیں۔ تو جواب دیا جا رہا ہے نزول ملائکہ، نزول ملائکہ تو درکنار، اس سے بڑی نشانی دکھا دیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ کیا ہے؟ نزول ملائکہ سے بڑھ کر۔ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ ڈر کر؟ غلط لکھا ہوا ہے، یہ کمپیوٹر نے غلط لکھا۔ نزول ملائکہ سے ڈر کر تو معنی نہیں بنتا، نزول ملائکہ سے بڑھ کر لکھ لو، یہ بہت غلط عبارت لکھی ہے، نزول ملائکہ سے بڑھ کر۔ اب سمجھنی ہے بات، اس کو ساتھ ملا کے اللہ فرماتے ہیں نزول ملائکہ سے بھی بڑھ کے ہم ان کو نشانی دکھا دیں کہ مکہ کے مشرک دن دہاڑی ایسے آسمان پہ چڑھنا شروع ہو جائیں، سارا دن آسمان پہ چڑھتے رہیں اور دن دہاڑی چڑھتے رہیں، اور پھر بھی ایسے بے ایمان ہیں، جب یہ نیچے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہماری نظر بندی ہو گئی تھی، ہم کو خواب دیکھ رہے تھے، خود چڑھتے رہیں، ضد ہے، ماننا نہیں، پھر یہی کہیں گے کہ یہ ہماری نظر بندی ہو گئی تھی، اس لیے ہم پہ تو جادو ہو گیا ہے، اس نے جادو کر دیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ انہوں نے مرغے کی ایک ٹانگ پکڑی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، ضدی آدمی نہیں مانتا۔ ہاں بھئی، باب ولو فتحنا، اگر کھول دیں ہم ان پر باب من السماء، دروازہ آسمان سے، فظلوا، پس سارا دن، فیہ، اس دروازہ میں، یعرجون، چڑھتے رہیں، اوپر چڑھتے رہیں، لقالوا، البتہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، سوائے اس کے نہیں، نظر بندی کر دی گئی ہماری آنکھوں کی، باندھ دی گئی ہماری آنکھیں بالسحر، جادو کی وجہ سے، بل نحنو، بلکہ ہم ہیں، قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہیں جادو کیے ہوئے، عقل و فہم میں، صرف آنکھیں نہیں بند ہوئی، ہمارا تو عقل اور فہم پہ بھی جادو چل گیا ہے۔ یہ ایسے ضدی ہیں
تو اس لیے بل نحن قوم مسحورون انتقالا الی درجۃ العظمی من سحر العقل ادبار المحیط، یعنی پہلے تو کہہ رہے تھے آنکھوں پہ جادو ہوا، اب کہتے ہیں ہم پہ ہو گیا، یعنی ہمارے عقل اور فہم پہ ہو گیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق کیا ہم نے آسمانوں کے اندر بروجن منزلیں، بروجن منزلیں۔ اس بروج پہ بڑی بحث ہوئی کہ یہ بروج کیا ہے۔ تو یونان اور یہ جو پہلے لوگ تھے جن کو علم حیات اور ریاضی دان لوگ، پرانے سائنسدان، انہوں نے 12 منزلیں بنائی ہوئی ہیں، اور ستاروں کی 12 منزلیں، اور پڑھتے تھے سور ہے، بیل کی شکل کے ستارے جو جھرمٹ بنتا ہے، اور کیا ہے، ہاں بچھو کی شکل بنتا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن یہ گپ ہے، وہ نہیں ہے، اسد شیر کی شکل۔ تو وہ منزلیں جو 12 برج ہیں معروف عند الفلاسفہ اور عند اہل الحیاء والریاضی، ان کے ہاں مشہور ہیں، 12 منزلیں ہیں ستاروں کی، ستاروں کے جھرمٹ ہیں، کوئی بیل کی شکل پہ ہے، کوئی بچھو کی شکل پہ ہے، کوئی اسد کی شکل پہ ہے۔ تو انہوں نے وہ منزلیں بنائی، جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے انہیں پتہ ہوگا، اب سارے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ مراد نہیں ہے، قرآن حیات کی کتاب نہیں ہے، یہاں مراد کیا ہے، منزلیں۔ تو بروجن منزلیں مقرر کی۔ مجاہد نے کہا الکواکب العظام، بڑے بڑے ستارے اور جھرمٹ ستاروں کے، اور یہاں پر کیا آیا، منزلیں مقرر کی۔ مجاہد قتادہ کہتا ہے بروج، یا مراد کواکب البروج ہے، منازل الشمس والقمر، یہ چاند اور سورج کی منزلیں ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں البروج ہا ہنا من قصور الحرس، تو ویسے بروج برج خلیفہ یہ محل قصر کو کہتے ہیں، تو یہ اوپر کوئی فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ مراد ہے۔ بہرحال اس پر آگے پھر حدیث ہے کہ جب اللہ کوئی امر آسمان میں کرتا ہے تو فرشتے اپنے پر جھکاتے ہیں، جیسے ان پہ آواز آتی ہے، جیسے زنجیر کو صاف پتھر پہ کھینچا جائے، تو وہ اللہ کے حکم کی ہیبت سے وہ گھبرا جاتی ہیں، اور جب گھبراہٹ ختم ہوتی ہے پھر کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، قال للذی قال الحق هو العلی الکبیر، حق کہا۔ تو یہ ان کی گفتگو جنات سنتے تھے، اسی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بروجن وزیناہا للناظرین، اور مزین کیا ہم نے ان کو واسطے دیکھنے والوں کے، بحفظناہا، اور محفوظ کر دیا ہم نے ان کو، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان راندہ درگاہ سے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو پہلے یہ نیچے تھے، اس کا مسئلہ ہو گیا، کاہن، جادوگر، ساحر اور نجومی اور اس قسم کے طوطا والی سرکار یہ نیچے بیٹھتے، شیاطین فرشتوں کی گپ شپ کچھ سنتے، کچھ جھوٹ ملاتے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ نے نزول قرآن کے بعد پہرے لگا دیے کہ اوپر اگر کوئی جاتا ہے تو پھر اس کو حفظناہا، محفوظ کر دیا ہے اس آسمان کو ہر شیطان رجیم راندہ درگاہ سے، تو وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی جن اوپر شرارت کرے، الا من استرک سمع، سمع مصدر مفعول کے معنی میں ہے، مگر وہ جو چوری کرے کوئی بات تو پیچھے لگتا ہے اس کے شہاب مبین
انگارہ بھڑکتا ہوا چمکتا ہوا وہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ ملحدین نے اس پہ اعتراض کیا کہ شہاب مبین شہابی یہ تو طبیعت سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شیطانوں کو مارتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ نے جہاں اسباب نہیں بیان کیے کہ طبیعت یا فلاں، ان کا ایک فائدہ یہ ہے جیسا کہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں آسمانوں میں، اس کے اور اب فوائد بھی ہیں لیکن ایک فائدہ زینت بھی ہے۔ اسی طرح شہاب مبین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے شیطان کو بھگانے والا، باقی وہ کشش ہو یا شہابی ٹوٹیں جو بھی ہوں تو اس سے قرآن نے بات ہی نہیں کی۔ من کل شیء موضوع، اچھا فرمایا والارض مددناہا، اور زمین کو بچھایا ہم نے، اور زمین مددناہا بچھایا ہم نے اس زمین کو، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور ڈال دیا ہم نے اس زمین میں رواسیا پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اگایا ہم نے اس زمین میں من کل شیء، ہر نباتی چیز کو، موزون ناپ تول کر، موزون مقرر اندازے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ نے زمین کے سیارے کو پیدا کیا اور اس میں قیامت تک جتنی مخلوق آنی تھی اس کے لیے تول کر رکھ دیا پانی، تول کر رکھ دیا کھانا، تول کر رکھ دی آکسیجن، تول کر رکھ دی ہائیڈروجن، تول کر رکھ دی ساری گیسیں، تول کر رکھ دی معدنیات، تول کر رکھ دے سارے خزانے۔ اور پھر جس خزانے نے جب نکلنا تھا، یہ پہلے دن کا سٹور ہے، اور یہ سٹور تلا ہوا اور پورا تول کے ساتھ ہے، قیامت تک جہاں اللہ کو منظور ہے کوئی خزانہ ایک چھٹانک بھی کم نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ دنیا کا ماہر ترین ہو، پاکستان کو کتنی گندم کی اس سال ضرورت ہوگی، سب کے اندازے فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ادھر لوگ آگے ادھر آگے، بھئی تم نے کھانے کا حساب صرف طالب علموں کے نہیں کر سکتے، ناپ تول تو نہیں، کبھی کبھی جوش میں ہے تو 10 روٹیاں چلی جاتی ہیں، کبھی پریشان ہو تو 15 روٹیاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو خوش ہو تو 1-2 روٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ناپنا، یہ وہی ناپ سکتا ہے جس کا نام عالم الغیب ہے۔ اور کوئی صرف اتنا نہیں، آپ ایک ہی بات سوچیں نا، صوفی بنے مراقبہ کریں، ادھر صوفی بنو، ایک ہی بات سوچو کہ قیامت تک جتنی مخلوق آنی تھی اس کے لیے ہر ضرورت وزن کر کے رکھی ہوئی ہے، موزون، ناپ تول وزن کر کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اور کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ سائنسدان بھونکتے رہیں گے فلانی چیز کم ہوگا، الو کے پٹھے۔ او جعل اقواتہا، پہلے بھی پڑھا ہے، اقوات سارے وہاں پڑھے ہیں، اور یہ آیت کہہ رہی ہے موزون، پیچھے آپ نے پڑھا مقدار، پورے اندازے کے ساتھ۔ اب اندازے کی بھی وضاحت ہو گئی، اندازے ایسے بھی نہیں، بالکل تولی ہوئی چیزیں ہیں، موزون۔ تو اس لیے مت کسی چیز کا فکر کرو، جس نے دنیا بنائی ہے وہ حکیم بھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے۔ انبتنا فیہا من کل شیء موزون کل شیء مقدور جرى على وزن من قدر اللہ لا يجاوز ما قدره اللہ لا يستطيع خلق زیادت فیہ ولا نقصانا۔ فرمایا لوگو، جیسے میں اللہ نے، توجہ میری طرف، جیسے میں اللہ نے تمام چیزیں جس جس کی جیسے ضرورت تھی وزن کر کے رکھی ہیں، ان میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، اسی طرح میں نے کتاب بھی تول کے نازل کی ہے، تول کے نازل کی ہے، جچی تلی کتاب ہے،
نہ اس میں نقص ہو سکتا ہے نہ زیادت ہو سکتی ہے، اور پورا اوپر ربط لگ گیا۔ من کل شیء موزون